کی تیمارداری کے لیے آئے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ مل کر جہاد کرتے رہے، تو آخر آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ پر 3 ادوار آئے تھے، 3 قسم کا زمانہ آیا مجھ پہ۔ پہلا دور ایسا تھا میرا، پہلی یہ کیفیت تھی میری کہ مجھے سب سے زیادہ اسلام سے نفرت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی، اور میرا جی چاہتا تھا، میرا بس چلتا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا، قتل کر دیتا، اور اگر میں ایسا کر بیٹھتا تو میں آج اہل جہنم میں سے ہوتا۔ اور پھر دوسرا وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی مجھے سمجھ دے دی، میں ایمان لے آیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ پھر بعد میں تیسرا دور وہ آیا ہے کہ ہمیں مختلف علاقوں کا گورنر بنایا گیا، اور اس حوالے سے اب میں اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوں کہ اگر مجھ سے کسی پر ظلم ہوا ہو، زیادتی ہوئی ہو، تو اللہ رب العالمین ہی ہے مجھے معاف کرے، تو مجھے اس بات کا بڑا فکر ہے۔ تو پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے پیٹنے والی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی آگ نہیں ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر کے اوپر جو ہے تم اتنی دیر تک موجود رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میرا دل بہلے اور میں جو منکر نکیر کے سوال جواب ہیں وہ میں دے سکوں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آس کے دونوں بیٹے عمر بھی اور حشام بھی دونوں نیک ہیں، اور آس کا گھرانہ جو ہے وہ اچھا گھرانہ ہے، ان کی بھی تعریف کی، ان کے گھر والوں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، ان کو بھی نیکی کا تمغہ دیا، مگر جب آخری وقت ہے تو بار بار روئے جا رہے ہیں، آخرت کا کتنا فکر ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور جیسے رمضان مبارک میں ہمارے دل جو ہے وہ نرم ہیں، دین کی طرف مائل ہیں، نماز کی طرف، روزے کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف، اسی طرح عام حالات میں بھی جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف بڑھیں۔ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ ایک جگہ موجود تھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرے، تو یہ جو صحابہ ہیں نا، یعنی حضرت سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ اللہ کا دشمن ابھی بچا پھر رہا ہے، اس پر کوئی اللہ کی تلوار نہیں پڑی، سارے بڑے بڑے کافر مر گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس بات پہ ڈانٹا، وہ مکہ کا سردار ہے، قریشیوں کا سردار ہے، تو آپ اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس طرح نہیں کہتے۔ تو بہرحال یہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ جناب اس طرح ان لوگوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ بات کی تھی ابو سفیان کے بارے میں، تو میں نے ان کو ڈانٹا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر لگتا ہے تو نے ان کو ناراض کر دیا، اے ابوبکر لگتا ہے تو نے ان کو شاید تم ان کو ناراض کر کے آئے ہو، اگر تو نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو نے عرش والے رب کو ناراض کر دیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر ان سے کہا کہ بھائیو شاید میں تمہارا دل توڑ بیٹھا ہوں، تمہیں میں نے ناراض کیا۔ تو یہ صاحب کہنے لگے سارے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، ہم نے آپ کی بات کا برا نہیں منایا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی رسول ہیں، مگر جو اسلام میں سبقت ہے وہ بلال حبشی، سلمان فارسی ان کو حاصل ہے۔ تو اسلام جو ہے، دین جو ہے، اس بات کی جو ہے اسلام میں بڑی قدر ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں وہ اپنی حکومتی جیسے مشاورتی معاملات ہوتے ہیں وہ کر رہے تھے، تو یہ جو قریشی سردار ہیں نا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو دربان نے جب دیکھا تو جا کر بتایا حضرت امیر المومنین کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ دو قریشی سردار آئے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ ان دونوں کو آپ بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ جب امیر المومنین کے پاس فرصت ہوگی وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ تو امیر المومنین کو دربان نے بتایا کہ ایک حبشی غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین اٹھ کر باہر آ گئے اور آ کر پوچھا کہ بلال خیریت سے آنا ہوا ہے، کیا کام ہے؟ ان کی بات سنی، ٹائم دیا۔ یہ بات جو ہے نا دیکھ کر یہ معاملہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حکیم بن نظام کو کہ امیر المومنین نے ہم سے زیادتی کی ہے، ہم پہلے آئے ہیں اور ایک شخص بعد میں آیا ہے، اس کو پہلے ٹائم دے دیا۔ تو حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان تم یہ نہ دیکھو کہ ہم قریشی سردار ہیں اور ان لوگوں کا بھی مقام و مرتبہ کم نہیں ہے۔ حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں حضرت صفیہ، یہ ان کی چچی ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں قصی، ان کے ساتھ جا کر جو ہے ان کا جو ہے وہ نسب نامہ وہاں پر جا کر مل جاتا ہے۔ حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 120 سال کی عمر ہے، اور یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا مولود کعبہ ہے، اسی طرح حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، وہ بھی خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی 120 سال عمر ہے۔ 60 سال ان کے زمانہ جاہلیت کے ہیں اور 60 سال ان کے زمانہ اسلام کے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب یہ اسلام نہیں لائے تھے 100 غلام آزاد کیا اور 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے، اور جب مسلمان ہو گئے تو پھر 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسلام جب لائے کہ میں نے جو زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں، میں نے اتنی بڑی بڑی سخاوت کی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکیم جب بندہ مسلمان ہوتا ہے بندے کی نیکیاں بھی اسلام قبول کر لیتی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شمار کرتا ہے۔ اور یہ دار الندوہ والی جو جگہ ہے نا، جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا مشرکین مکہ کا، جس میں بیٹھ کر مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قتل کے منصوبے جو ہے وہ تیار کرتے تھے اور اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی سازشیں بناتے تھے بیٹھ کر، یہ حضرت حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی دار الندوہ والی جگہ۔ تو جب اسلام قبول کیا تو دار الندوہ والی جگہ 1 لاکھ
درہم میں بیچ دی اور وہ 1 لاکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخاوت کر دی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ چچا تو نے مشرکین مکہ کی عزت کو فروخت کر دیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھتیجے یہ بات یاد رکھ کہ جب اسلام آ جائے تو سب عزتیں رخصت ہوگی، سب عزتیں جھوٹی تھیں، اب اسلام والی عزت اصل عزت ہے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو کہا کہ ابو سفیان یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس مال ہے تو ہمیں پذیرائی دی جائے، اسلام میں پذیرائی اس کو دی جاتی ہے جو اسلام میں آ کے ہے، جو اسلام میں سبقت لے جانے والا ہے۔ ہم تو اسلام اس وقت لائے جب ہماری مونچھیں نیچی ہو گئی، جب ہمیں اپنی گردنوں کے اور اپنے جانوں کے لالے پڑ گئے، ہم تو اس وقت ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور بلال نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اس کی جو ہے وہ احد 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 وہ اس کی زبان سے نکلتا تھا اور اس کے سینے کے اوپر اور اس کی کمر کے اوپر جو ہے وہ پتھر رکھے جاتے تھے، اور اس نے اس وقت جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو یہ نہ دیکھو کہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے، بلکہ اسلام میں سبقت اس کو حاصل ہے جس نے جو ایمان پہلے قبول کر چکا ہے، جو اسلام پہلے لا چکا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بلال حبشی کو پہلے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس امر کے اوپر بھی جو ہے وہ تعجب کرو گے اور اعتراض کرو گے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری فرما برداری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولی آذنتہ للحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض بجا لاتا ہے اور میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ فرض نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، یہ جو فرائض ہیں ان کو بجا لاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میرے قریب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اور اس سے پہلے کیا فرمایا ہے کہ میرے ولی کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے نا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ اچھا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے ولی کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے، فرائض کو بجا لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نوافل میں آگے بڑھتا ہے۔ فرائض کے بعد وہ نوافل میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ سٹیج آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سألانی لأعطینہ، اگر مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور پر ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے ضرور پر ضرور پناہ دیتا ہوں۔ رہتا وہ بندہ ہی ہے، اس میں کوئی خدائی صفات نہیں آتا تھی، مگر میرا اسے قرب اتنا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ولایت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بجا لانے پہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ تابع داری اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ جس قدر اس کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنا ولایت کا درجہ بھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ قریب ہو جائے گا، اتنا بڑا وہ ولی ہوگا۔ یہ جو ہے، اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی وہ حلال کو پکڑتا ہے، حرام کے قریب ہاتھ نہیں لے جاتا، پاؤں سے اس طرف چل کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ راستے ہیں، جو حرام راستے ہیں اس طرف پاؤں سے چل کر نہیں جاتا، کانوں میں وہ آواز پڑنے دیتا ہے جو اللہ کی حلال کرتا ہے، جو حرام آواز ہے اس کو کانوں میں نہیں پڑنے دیتا۔
اور دیکھتا یا زبان سے بولتا وہ ہے جو حلال کام ہے اور حرام کا مرتکب نہیں ہوتا، ان چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا وہ کرتا ہے، تو وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ مجھ سے جو بھی مانگے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، جس چیز سے پناہ طلب کرتا ہے اس سے پناہ طلب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد و آلہ وصحبہ۔